ملک کی ترقی کے لیے پوری طرح بروئے کار لا سکیں۔ اس مقصد کے لیے سب سے بڑا خواتین کی امپاورمنٹ کا ذریعہ تعلیم ہے۔ جب تعلیم کا زیور کسی بچی کو مل جاتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکے۔ اسی لیے میں نے جب نارووال ضلع میں تعلیم کا منصوبہ شروع کیا تو سب سے پہلے درجے میں، جیسے خواجہ وسیم بٹ صاحب نے کہا کہ ہم نے پہلے سال 76، اس کے بعد تقریباً 100 کے قریب مزید جب سکول اپ گریڈ کرائے اپنے حلقے کے، تو ان میں 70% سے زیادہ سکول بچیوں کے شامل کیے، تاکہ ہمارے علاقے کی کوئی بچی اس لیے تعلیم سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے گاؤں کے قریب کوئی مڈل سکول یا ہائی سکول نہیں تھا۔ بہت ساری بچیاں، نہایت قابل بچیاں، اس لیے مڈل کے بعد تعلیم چھوڑ دیتی ہیں کہ ان کے قریب کوئی ہائی سکول نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں ہر یونین کاؤنسل میں کم از کم ایک گرلز ہائی سکول یقینی بنانا چاہیے، اور آج ہماری کئی یونین کاؤنسلز میں 2 گرلز ہائی سکول بھی ہیں۔ جبکہ ملک کے اندر جب ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک سٹڈی کرائی تو معلوم ہوا کہ بہت ساری یونین کاؤنسلز ایسی ہیں کہ جن میں گرلز تو کجا بوائز ہائی سکول بھی نہیں ہے۔ تو آج میں نے تمام وزرائے اعلیٰ کو خط لکھا ہے آج کے دن کے حوالے سے، کہ خواتین کے اس دن کے حوالے سے میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ اگلے بجٹ میں وہ یونین کاؤنسل میں ایک گرلز ہائی سکول یقینی بنانے کے سکیم پر عمل درآمد کے حکم جاری کریں، تاکہ آئندہ 2 سالوں میں ہم پاکستان کی 100% یونین کاؤنسلوں میں گرلز ہائی سکول کو یقینی بنا لیں، چونکہ بچیوں کی تعلیم بہت سارے ہمارے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم ایک ایسا ملک بن چکے ہیں جس میں جہالت بھی بہت موجود ہے، بیماری بھی بہت موجود ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آبادی کے بڑھنے کا نمبر بھی ہمارا نمبر 1 ہو چکا ہے۔ اور آج یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب تک کوئی ملک اپنے وسائل اور آبادی میں توازن نہیں رکھتا تو وہ پھر غربت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے وسائل سے زیادہ وہ جب آبادی پیدا کرتا ہے ملک تو وہ فی کس وسائل کمی واقع ہوتی ہے، تعلیم میں کمی ہوتی ہے، صحت میں کمی ہوتی ہے، روزگار میں کمی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہمارے جیسے ملک نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے۔ ایران نے حل کر لیا ہے، بنگلہ دیش نے حل کر لیا ہے، انڈونیشیا نے حل کر لیا ہے، ملیشیا نے حل کر لیا ہے، ہر مسلمان ملک نے آبادی کے مسئلے کو حل کر لیا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں پتہ نہیں وہ کون سا اسلام کی توجیہ دی جاتی ہے کہ جو ملیشیا اور ترکی، انڈونیشیا، ایران کے مسلمانوں کو تو کافر نہیں کرتا، ہمیں آبادی کی بات کرنے کے اوپر کافر کر دیتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ کسی ملک کو غریب کر دیا جائے، دین کی خدمت نہیں ہے کہ کسی ملک کی آبادی کو پسماندہ کر دیا جائے۔ ہمارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں بڑی آبادی ایک طاقت ہوتی تھی، وہ دور وہ تھا کہ جب جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی تھیں، جب جنگیں مسل پاور سے لڑی جاتی تھیں، جب جنگیں پلوانی سے لڑی جاتی تھیں۔ آج جنگیں تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، آج جنگیں مسل پاور سے نہیں لڑی جاتی، آج جنگیں برین پاور سے لڑی جاتی ہیں۔ جس ملک کی برین پاور سپیریئر ہے وہ چاہے اس کے سامنے جتنے بڑی تعداد ہو وہ اس کو غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ 1 کروڑ کی آبادی ہے اسرائیل کی، اس نے 2.5 ارب مسلمانوں کو بے بس کر رکھا ہے، اس لیے کہ اسرائیل نے اپنی آبادی کی برین پاور کے اوپر انویسٹ کیا ہے اور ترقی دی ہے، اور ہم نے صرف بچے پیدا کرنے کے اوپر زور دیا ہے، آبادی پیدا کر دی ہے، لیکن نہ ان کی تعلیم کا سوچا ہے،
نہ ان کے برین پاور کا سوچا ہے کہ کس طرح انہیں ذہین بنانا ہے، کس طرح ان کو تخلیق کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کے پاکستان کو اگر ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سماجی رویوں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ ہمیں بچوں کے بہتات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بچوں کے معیار کی ضرورت ہے۔ اتنے بچے ہونے چاہیے کہ جن کی اچھی تربیت ہو سکے، جن کی اچھی تعلیم ہو سکے، جن کی اچھی صحت ہو سکے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 40% ہماری جو بچوں کی تعداد ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے؟ سٹنٹڈ گروتھ کیا ہے؟ غذائیت میں کمی کا شکار ہے۔ اور غذائیت میں کمی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جسمانی طور پہ بھی لاغر ہیں اور ذہنی طور پہ بھی لاغر ہیں۔ جب ایک بچہ غذائیت کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو وہ نشو و نما تو پا لیتا ہے، لیکن اس کا قد چھوٹا ہوگا، وہ اندرونی جسمانی طور پہ کمزور ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی کوگنیٹیو ایبلٹی، اس کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بھی کند ہوگی، وہ ذہین نہیں ہوگا، وہ کریٹیو نہیں ہوگا۔ وہ مزدور تو اچھا بن سکتا ہے لیکن وہ ایک اچھا تحقیق کرنے والا سائنسدان نہیں بن سکتا۔ تو کیا ہم ایک ایسے بچوں کی فوج پیدا کر دیں کہ جو کند ذہن ہوں، جو جسمانی طور پہ لاغر ہوں؟ چونکہ 10 بچے ہیں، اب ان کی ہم غذا تو ان کو دے نہیں سکتے، ان کو ہم نے بھوکا رکھنا ہے، ان کو ہم نے کم غذا دینی ہے، لیکن 10 لاغر بچے پیدا کرنے ہیں۔ یا اس کی بجائے 2 یا 3 بچے ہوں کہ جن کی اچھی غذا ہو، جن کی اچھی تعلیم ہو، جن کی اچھی صحت ہو، تو وہ اپنے خاندان کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی بہت بڑی طاقت بنیں گے۔ یہ وہ شعور ہے جو یہاں پر موجود اساتذہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فرض یہ نہیں ہے، استاد کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ بلیک بورڈ کے آگے کھڑے ہو کے بچوں کو کتاب میں سے سبق پڑھا دے۔ استاد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک سوشل ریفارمر ہو، وہ سماجی رویوں کی اصلاح کرنے والا ہو، وہ بچوں کے ماں باپ کا کاؤنسلر ہو، وہ ان کو اچھی باتیں بتا سکے، وہ ان کو صفائی کا بتا سکے، وہ بچوں کی تربیت کے طرف توجہ دے سکے، کردار سازی کر سکے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیلنجز ہیں جن پر ہم سب کو بحیثیت قوم کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اڑان پاکستان کا منصوبہ شروع کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک پائیدار اڑان کے ذریعے دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں۔ ہم نے بے شمار ترقی کی ہے مختلف شعبوں میں، لیکن دنیا نے ہم سے تیز ترین ترقی کی ہے۔ وہ ملک جو ہم سے پیچھے تھے ہم سے آگے نکل گئے۔ اب ہم نے ان ملکوں سے کھویا ہوا مقام اپنا دوبارہ حاصل کرنا ہے کہ ہم نے دوبارہ ترقی کی ریس کو جیتنا ہے، ترقی کا میڈل دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم وہ کام کریں گے جو ان ملکوں نے کیے جنہوں نے ترقی کی۔ جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے اپنے ملک میں امن کو قائم کیا، انہوں نے اپنے ملک میں استحکام کو قائم کیا، انہوں نے ہڑتالوں کے ساتھ، فسادوں کے ساتھ، دھرنوں کے ساتھ ترقی نہیں کی، انہوں نے امن اور استحکام کے ساتھ ترقی کی۔ انہوں نے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا، یہ نہیں کہ ہر دوسرے سال پالیسی کو الٹا کے باہر پھینک دیں۔ ہم نے ویژن 2010 اس ملک کو دیا، 2 سال بعد مارشل آیا، اس نے اٹھا کے اس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پھر ویژن 2025 دیا، اور ویژن 2025 میں آج 2025 میں ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں دنیا کی ٹاپ 25 معیشتوں میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن 2018 میں چند سپریم کورٹ کے ججوں نے اور جرنیلوں نے مل کر اس ترقی کے سفر کو سیبوتاج کیا اور ایک اناڑی کو قوم کے اوپر بٹھا دیا لا کر۔ اس کی فلمیں دیکھ کر، اس کے سوشل میڈیا کو دیکھ کر، اس سے متاثر ہو کے اس کو قوم کے اوپر بٹھا دیا۔ سیاست ڈرامہ نہیں ہے، سیاست کوئی فلم نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا کی سکرین دیکھ کر اس کے فیصلے کیے جا سکیں۔ کیونکہ جو پودے انہوں نے لگائے تھے
آج وہ درخت بن کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس پر ان کو بہت بہت مبارکباد. ویمنس ڈے جو ہے وہ میں جب پہلا ویمنس ڈے اٹینڈ کیا تو میں نے آرگنائزرز کو کہا تھا کہ اس کمرے میں جتنی خواتین ہیں اتنے ہی مرد حضرات بھی ہونے چاہیے. اور وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ جو ویمن رائٹس ہیں، جو آپ کا یہ آج کا تھیم بھی ہے اس ایئر کا، رائٹس، ایکوالٹی اینڈ امپاورمنٹ، یہ آپ ہم سب کے خواتین کے گھروں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ اس والد سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس والدہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کے بھائیوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کی بہنوں سے، اس ہاؤس ہولڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے جس کا ہم حصہ ہوتے ہیں. اور یہ وہ امپاورمنٹ پھر آج اس امپاورمنٹ کے اندر کی سطح تک مریضوں کی دیکھ بھال اور قوم کو شفا دینے کا ذریعہ بنتی ہے. ہم ہر اس بیٹی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو سائنس کی دنیا میں ایجادات کے ذریعے اپنی قابلیت کا سکہ منوا رہی ہیں. ہم ہر اس بیٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو آج ہواؤں کی بلندیوں میں ہوائی جہاز اڑا کر یہ ثابت کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو اس قوم کی بیٹی نہ کر سکے. ہم قوم کی ان بیٹیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو پولیس فورس کے اندر شامل ہو کر اس ملک کے امن اور اسی طرح مسلح افواج کے اندر شامل ہو کر پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. ہم اپنی ان بیٹیوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں سٹارٹ اپس کے ذریعے اور جدید ایجادات کے ذریعے آج پاکستان کو دنیا کے اندر منوا رہی ہیں. گویا کوئی شعبہ لے لیجئے، آج پاکستان کی بیٹیاں ہر شعبے کے اندر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن ہماری قومی ترقی میں خواتین کی شرح 25% سے کم ہے، جبکہ دنیا میں خواتین کی 50% سے زیادہ شراکت یقینی بنائے بغیر کوئی ملک اور قوم ترقی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی بیٹیوں کو، بچیوں کو وہ تمام مواقع دیں کہ وہ اپنی ذہانت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنے ہر جوہر کو ملک کی ترقی کے لیے پوری طرح بروئے کار لا سکیں. اس مقصد کے لیے سب سے بڑا خواتین کی امپاورمنٹ کا ذریعہ تعلیم ہے. جب تعلیم کا زیور کسی بچی کو مل جاتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکے. اسی لیے میں نے جب نارووال ضلع میں تعلیم کا منصوبہ شروع کیا تو سب سے پہلے درجے میں، جیسے خواجہ وسیم بٹ صاحب نے کہا کہ ہم نے پہلے سال 76، اس کے بعد تقریباً 100 کے قریب مزید جب سکول اپ گریڈ کرائے اپنے حلقے کے، تو ان میں 70% سے زیادہ سکول بچیوں کے شامل کیے تاکہ ہمارے علاقے کی کوئی بچی اس لیے تعلیم سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے گاؤں کے قریب کوئی مڈل سکول یا ہائی سکول نہیں تھا. بہت ساری بچیاں، نہایت قابل بچیاں، اس لیے مڈل کے بعد تعلیم چھوڑ دیتی ہیں کہ ان کے قریب کوئی ہائی سکول نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں ہر یونین کاؤنسل میں کم از کم ایک گرلز ہائی سکول یقینی بنانا چاہیے، اور آج ہماری کئی یونین کاؤنسلز میں 2 گرلز ہائی سکول بھی ہیں. جبکہ ملک کے اندر جب ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک سٹڈی کرائی تو معلوم ہوا کہ بہت ساری یونین کاؤنسلز ایسی ہیں کہ جن میں گرلز تو کجا بوائز ہائی سکول بھی نہیں ہے. تو آج میں نے تمام وزرائے اعلیٰ کو خط لکھا ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ خواتین کے اس دن کے حوالے سے میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ اگلے بجٹ میں وہ
یونین کاؤنسل میں ایک گرلز ہائی اسکول یقینی بنانے کے اسکیم پر عمل درآمد کے حکم جاری کریں تاکہ آئندہ 2 سالوں میں ہم پاکستان کی 100% یونین کاؤنسلوں میں گرلز ہائی اسکول کو یقینی بنا لیں، چونکہ بچیوں کی تعلیم بہت سارے ہمارے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم ایک ایسا ملک بن چکے ہیں جس میں جہالت بھی بہت موجود ہے، بیماری بھی بہت موجود ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آبادی کے بڑھنے کا نمبر بھی ہمارا نمبر 1 ہو چکا ہے۔ اور آج یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب تک کوئی ملک اپنے وسائل اور آبادی میں توازن نہیں رکھتا تو وہ پھر غربت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے وسائل سے زیادہ وہ جب آبادی پیدا کرتا ہے ملک تو وہ فیکس وسائل کمی واقع ہوتی ہے، تعلیم میں کمی ہوتی ہے، صحت میں کمی ہوتی ہے، روزگار میں کمی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہمارے جیسے ملک نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے۔ ایران نے حل کر لیا ہے، بنگلہ دیش نے حل کر لیا ہے، انڈونیشیا نے حل کر لیا ہے، ملیشیا نے حل کر لیا ہے، ہر مسلمان ملک نے آبادی کے مسئلے کو حل کر لیا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں پتہ نہیں وہ کون سا اسلام کی توجیہ دی جاتی ہے کہ جو ملیشیا